اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ کی خیر رکھے، کرم ہو، تمام پریشانی، بیماری، بلائیں، جادو، اثرات اور کورونا کی بیماری سے ہماری نجات ہو. ساتھ ساتھ میں اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ کل امت مسلمہ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ. آج انشاءاللہ پھر ہم ایک کرامت کی طرف چلتے ہیں. حضور غوث پاک محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، بلکہ بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے پائے کے بزرگان دین فرما گئے. جیسے پچھلی ویڈیو میں میں نے ایک بات بتائی کہ زمین و آسمان کو کاغذ بنایا جائے اور ساری کائنات کے دریا کے پانی کو شائن بنایا جائے، روشنائی بنائی جائے، اور تمام کائنات کے درختوں کو قلم بنایا جائے. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اگر کوئی بیان کرنا چاہے، کرامت اگر بیان کوئی کرنا چاہے تو بیان نہیں ہو سکتی. بے شک اس لیے کہ میرے محی الدین جیلانی بڑے پیر دستگیر، روشن ضمیر، حسنی حسنی سادات تھے اور بچپن سے ہی پیدا ہوتے ہی اللہ کے محبوب ہیں اور بچپن سے ہی آپ
حافظ قرآن بھی ہے. جیسے ایک روایت میں آتا ہے، کسی بزرگ نے نقل کیا ہے، اور یہ بہت ساری کتابوں میں بھی آیا ہے، لوگ جانتے بھی ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی 18 پاروں کے حافظ قرآن تھے. جب ایک بار مکتب میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے، خود سرکار خود فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے کی جانب چلتا تھا تو ایک غائبی آواز آتی تھی، بچوں اٹھ جاؤ، تمہارے درمیان میں ایک اللہ کا محبوب آ رہا ہے، اللہ کا محبوب آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں میں فرشتوں کی آواز بھی سنتا تھا، اور اس وقت بظاہر جو بھی آپ کے استاد تھے وہ بھی محترم قسمت والے تھے. آپ نے ایسے ہی کہا کہ پڑھو بیٹے الف لام الف بے تے، تو آپ نے تختی سے جو شروع کیا، شروع ہوتے ہی رہے اور پڑھتے ہی رہے پڑھتے ہی رہے. خود سرکار آپ کے استاد جو ہے حیرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے، اور وہ بھی اللہ والے تھے، کیونکہ غوث پاک کے جو استاد تھے. آپ بھی بیٹھے رہے، اور پھر جب 18 پارے قرآن کے سنا دیے تو والدہ محترموں کو بلایا اور کہا کہ اس سے آپ کیا میرے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا ہے؟ یہ تو خود اللہ کی ایک رحمت اور نعمت بن کر آئے ہیں، خود پڑھ کر آئے ہیں. پھر آپ نے مشکورہ کے کہا، عبد القادر آپ نے یہ کہاں پڑھا؟ آپ نے فرمایا کہ میری والدہ 18 پاروں کی قرآن کی حافظ ہیں، اور میں جب بھی وہ پڑھتی تو آپ کے شکم میں پیٹ میں وہ تمام پارے سنتا، اور میں نے تمام پارے یاد کر لیے. سبحان اللہ. تو ایک تو خاص چھوٹا سا کچھ مجھے نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا کہ حضور کی شان کیا ہے. کرامتوں کے دفتر پڑے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں، مگر جو جمال مصطفیٰ کوئی کتاب ہے، اس کتاب سے ہم جو ہے آپ کو سیرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کتاب ہے، اس کتاب سے آپ کو غنیت الطالبین خود آپ سرکار کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کتاب سے میں آپ کو یہ ساری کرامتیں سناتا رہتا ہوں. یہ بھی ایک کرامت آپ کی بہت باکمال اور مشہور کرامت ہے، وہ یہ ہے کہ مرغی کو زندہ کر دیا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکثر تو پھر بھی میں آپ کی خدمت میں خاص عرض کروں. ہاں، حضرت عبداللہ محمد عوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت آپ کی خدمت میں آئی اور آ کے عرض کرنے لگی کہ حضور یہ بیٹا آپ کی خدمت میں آتا ہے اور بہت چاہتا ہے، اس کا دل آپ کی محبت میں مستانہ اور دیوانہ بنا ہوا ہے، وہ گھر میں رہ کر بھی میرا نہیں ہے، آپ کو یاد کرتا رہتا ہے. تو جو میرے حقوق ہے، ماں کے جو حقوق ہے، وہ سب میں معاف کرتی ہوں، اور آپ کے اور اللہ کے حوالے آپ کی نظر کرتی ہوں. آپ کی خدمت میں اسے رکھ لیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اور ماں کے سامنے ہی کہا کہ بیٹے اب مجاہدہ کرو، ریاضت کرو، اللہ کرو کہ اللہ خوش ہو جائے. وہ لڑکے نے جی سر جھکا کہ جی حضور، اور ماں تھوڑی دیر بیٹھی اور پھر چلی گئی. وہ عورت کا بیٹا بھی جو ہے پھر مدرسہ میں داخل ہو گیا، جو قریبی مدرسہ آپ کا تھا. پھر ایک دن وہ عورت آئی، کچھ مہینوں کے بعد پھر ایک دن وہ عورت آئی
اور مدرسے میں جا کر دیکھا اپنے بیٹے کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو، تو بھوک سے کمزور ہو گیا ہے، زرد چہرہ، پیلا چہرہ پڑ گیا ہے، اور آنکھیں بھی کمزور ہو گئی ہیں۔ اور دیکھا مدرسے میں سب بچوں کے ساتھ ایک ہاتھ میں جو کا روٹی کا ٹکڑا ہے وہ کھا رہا ہے، اور بازو میں پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حیران ہو گئی اس کی ماں جو تھی نا، ماں۔ آج بھی بچے دینی تعلیم کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کہاں کہاں دور دور تک جاتے ہیں۔ آج تو اللہ اللہ کے رسول کا، غوث و خواجہ کا، تمام اولیاء اللہ کا کرم ہے کہ مدرسے میں بہت سہولیتیں ہو گئی ہیں۔ پہلے کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، روٹی تو بہت بڑی مشکل سے ملتی تھی۔ جیسے میرے غوث پاک نے اور ریاض مظاہدہ کیا کہ اللہ اللہ کیا، 40 سال جنگل میں روٹی نہیں تھی، 40 سال پتے کھائے آپ نے، درختوں کے پتے کھائے۔ آپ فرماتے تھے کبھی کبھی تو پتے نہیں ملتے تو گھاس کو نکال کر صاف کر کے اس کو کھا لیتے تھے۔ یہ اللہ والوں نے ایسی تعلیم حاصل کی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے جہاں جو لوگ مدرسے میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ۔ میرے زمانے میں بھی ایسا تھا، ہم بھی جو ہے دارالعلوم شاہ عالم میں پڑھتے تھے، احمد آباد گجرات انڈیا میں۔ تو وہاں بھی کھانے کی کوئی سہولیت زیادہ نہیں تھی۔ اب روز 200-400 آدمی کا صاف ستھرا کھانا بنا کے کون دے گا، ایک بات ہے۔ اور اگر روز کرتا بھی ہے کوئی آدمی، کیا باورچی یا اور کوئی بھی